میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں ایک دیور اور شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں اکیلی ہی تھی، افراد زیادہ نہ تھے، اس لیے کام بھی زیادہ نہ ہوتا تھا۔ تھوڑا سا کھانا بنانا ہوتا تھا اور اسی حساب سے گھر کی صفائی ستھرائی بھی کرنی پڑتی تھی، اس لیے میں زیادہ آرام ہی کرتی تھی۔ میرا شوہر کام پر جاتا تو شام گئے ہی لوٹتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ ہماری شادی جب سے ہوئی تھی تب سے میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہتا، مجھے کسی پیر بابا نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے تو تم دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس لیے میں ان کی بات پر خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا یقین تھا، اگر وہ بول رہے تھے کہ ایسا کچھ ہے تو مجھے ان پر اعتبار کرنا ہی تھا۔ میں نے اس کے بعد ان سے کوئی لفظ نہ کہا تھا اور نہ کچھ پوچھا، مگر مجھے یہ عجیب سا لگتا تھا، پر کہتی نہ تھی۔ لیکن جب گھر میں اکیلی ہوتی تو سارا دن یہی سوچتی رہتی تھی، جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ کیا میرا شوہر جو کہہ رہا تھا وہ واقعی سچ تھا، یا بات کچھ اور تھی جو مجھ سے چھپانے کے لیے بہانے بنا رہا تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا جو مجھ سے دور رہتا اور مجھے ہاتھ تک نہ لگاتا تھا اور پیر بابا کا نام لے کر اپنی بات پر پردہ ڈال رہا تھا؟ میں سچ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی سچ جاننے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت تو ہوتی تھی، مگر میں صبر کرنے کے علاوہ کر کیا سکتی تھی، اس لیے چپ ہو گئی تھی۔ میرا ایک دیور تھا، میں جس کے بس نام سے ہی واقف تھی۔ آج تک میں نے اسے دیکھا نہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ کھیتوں میں رہتا ہے، وہیں ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ سارے لوگ جنہوں نے کھیتوں میں فصل اگائی ہوتی تھی، اس کی دیکھ بھال کے لیے کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا کہ کوئی جانور فصل خراب نہ کر دے۔ اس لیے میرا دیور جب تک سیزن چلتا تھا وہیں رہتا تھا۔ میں نے بھی کبھی ان سے ملنے کا نہ کہا تھا۔ مجھے بھی اس سے ملنے کا اتنا اشتیاق نہیں تھا، مجھے تو بس اپنے شوہر سے ہی لینا دینا تھا۔ اس لیے میں نے ایک دو بار باتوں باتوں میں شوہر سے اس عمل کے ختم ہونے کے بارے میں پوچھنا اپنا فرض سمجھا تھا، لیکن میرے شوہر نے خود ہی مجھے کچھ بتانے سے انکار کیا اور کہا یہ سب پیر بابا کا عمل ہے۔ میں آج تک اپنے دیور سے انجان تھی۔ کچھ روز پہلے اچانک سے ایک انجان شخص ہمارے گھر چلا آیا۔ میں نے اس شخص کو اس گھر پر پہلی بار دیکھا تھا۔ بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس انجان شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ سے میرا حال پوچھا تھا۔ میں ہال میں بیٹھی اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس کے پاس آنے پر میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں بھابھی؟ مجھے ڈرتے دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے جلدی میں نفی میں سر ہلا دیا، جس پر وہ شخص ایک بار پھر سے ہنس دیا۔ وہ میرے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کے شوہر نے میرا تعارف نہیں کروایا، میں آپ کا دیور ہوں، اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ اس کے بتانے پر میرا ڈر کچھ کم ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ واقعی میرا ایک دیور ہے، اس لیے اب میں مطمئن ہو گئی تھی۔ اب وہ روز گھر آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے حیرت تو ہوئی تھی کہ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا، میں نے تو اس کے بھائی کا ہی بتایا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے بھی اس متعلق کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی خاموشی کھٹک رہی تھی، مگر پھر میں خود ہی چپ ہو گئی۔ جانتی تھی اگر پوچھ بھی لیا تو اس نے کون سا بتا دینا تھا۔ میرا شوہر جب کام پر چلا جاتا تو دیور گھر آ جاتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے گنے ہوتے تھے اور میرا ڈر بھی کم ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اب میری جھجک کم ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ فری تو نہیں ہوئی تھی، مگر اب پہلے جیسا میں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس سے گھل مل گئی۔ وہ تھا ہی بہت اچھا اور عزت کرنے والا۔ اب میرا دیور جب بھی گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں گنے ہوتے تھے۔ خاص کر دوپہر ہوتے ہی دیور گنے لے کر گھر آتا اور کہتا، بھابھی بہت ہی رس والے ہیں، چوس کر کھائیں۔ میں نے بھی کبھی اتنے شوق سے پہلے کبھی گنے نہ کھائے تھے، مگر اب اپنے دیور کے کہنے پر انکار نہ کرتی اور فوراً اس کے پاس بیٹھ کر گنا کھانے لگتی۔ وہ خود مجھے گنے چھیل کر دیتا اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر چوستی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتا رہتا، لیکن خود کبھی نہ کھاتا تھا۔ میں اسے 1000 بار کہتی تھی کہ دیور جی آپ بھی لے لو، اچھا ہے اور بہت میٹھا بھی، مگر وہ میرے کہنے پر بھی کبھی نہ لیتا اور کہتا، بھابھی میں بھی کھیتوں میں کھا کر آیا ہوں، یہ سب آپ کے لیے لایا ہوں، بس آپ ہی کھائیں۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا
اور گنا کھانے لگی۔ مجھے یہ بات عجیب تو لگتی تھی کہ جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تھا تو میرا دیور نہ آتا تھا، مگر جیسے ہی میرا شوہر کام پر چلا جاتا تو دیور گھر چلا آتا۔ پھر سوچا شاید یہ اتفاق ہو کہ دونوں بھائی الگ الگ وقت میں گھر آتے تھے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دونوں کی آپس میں بنتی نہ تھی، تبھی الگ الگ وقت پر گھر آتے جاتے تھے۔ میں نے ایک بات اور بھی نوٹ کی تھی، جب کبھی دونوں حادثاتی طور پر اکٹھے ہو جاتے تو شوہر میرے دیور کی طرف دیکھتا تک نہ تھا، سر جھکا کر اس کے پاس سے گزر جاتا تھا۔ میرے شوہر کے یوں سر جھکا کر گزرنے پر میرے دیور کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھر آتی تھی، مگر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جانے ان دونوں کے درمیان کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ ایک اور عجیب بات تھی کہ جب میں گنا چوس کر تھوڑی دیر سو جاتی تو شام کو میرا شوہر گھر آ کر جب گنے کا کھرا دیکھتا تو میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگتا۔ میں بہت پوچھتی لیکن وہ مجھے اپنے رونے کی وجہ نہ بتاتا۔ کیا ہوا؟ آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ رات کے دوسرے پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا شوہر میرے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شوہر کا رتبہ کیا ہے، اس لیے ان کا میرے قدموں میں بیٹھنا مجھے دہلا سا گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا ان کے اس عمل سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے آنکھیں کھول کر جلدی سے اپنے پاؤں اس سے دور کیے اور گھبرا کر اس سے رونے کی وجہ پوچھی، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک بار پھر سے پوچھتی، وہ اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گئے۔ میں ان کو کمرے سے باہر جاتا دیکھتی رہی۔ اب تو یہ سب ان کا معمول بن گیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اگلی صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے ہی کھلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیسے اپنے شوہر کے دل کی بات کا پتہ لگاؤں۔ آخر ان کے رونے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے بہت کوشش کی تھی اپنے شوہر سے سچ اگلوانے کی، مگر وہ بولتے ہی نہ تھے۔ میں نے بھی تھک ہار کر ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دیور اب باقاعدگی سے گنے لے کر آتا تھا اور ضد کر کے مجھے کھلاتا۔ میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں ان میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ گنے کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی اور میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھی۔ اس کے بعد مجھے خود کی کوئی ہوش نہ رہتی۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم میں عجیب سا درد رہنے لگا تھا۔ میرا کسی کام کو دل نہ کرتا۔ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتی تو متنی اور چکر آنا شروع ہو جاتے۔ میں تو پہلے ہی عجیب قسم کی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی سے کوئی بات بھی نہ کر پاتی تھی۔ اپنے میکے جانے کا وقت ہی نہ ملتا تھا۔ محلے میں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہتے تھے، تو میں کسے اپنے دکھ سناتی؟ صبر شکر کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کو ابھی مہینہ ہی ہوا تھا اور مجھے یوں لگتا جیسے کافی وقت گزر گیا ہو۔ جس طرف میرا دھیان جا رہا تھا میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ نہیں، میرا شوہر میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں نے خود کے خیال کو ہی جھٹلایا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو میرا جسم اتنا درد کر رہا تھا؟ میں نے خود سے ہی سوال کیے تھے، کہیں یہ دونوں بھائی مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے؟ میرا شوہر میرے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ اس نے تو خود مجھے سچ بتایا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ اگر اس نے پہلے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو اب کیوں کرتا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے دوسرا شک دیور پر تھا۔ میرے شوہر کے بعد تو میرا دیور ہی گھر آتا تھا، مگر وہ میرے ساتھ غلط کیوں کرے گا؟ اس کی میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ میں نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا، پھر دشمنی کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا آؤں، کیونکہ اب تو طبیعت دن بہ دن خراب رہنے لگی تھی۔ لیکن میں باہر کیسے جاتی؟ ایک تو مجھے محلے کا اتنا اتا پتہ نہ تھا، دوسرا میں باہر جاتی اور اوپر سے میرے شوہر گھر آ جاتے تو میں ان کو کیا جواب دیتی؟ اب میں ان کو بتا کر بھی نہ جا سکتی تھی، ورنہ وہ ساتھ جانے کی ضد کرتے، اور اگر ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے تو میری تو زندگی ہی تباہ ہو جاتی۔ ایک یہ ڈر بھی مجھے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ بھابھی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ دنوں سے بڑی خاموش رہنے لگی ہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میرا دیور آج بھی چوسنے کے لیے گنے لے کر آیا تھا، لیکن میرا گنے چوسنے کا بالکل بھی دل نہ کر رہا تھا، اس لیے بس ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھی رہی تھی۔ جب دیور نے دیکھا کہ میں گنا کھا نہیں رہی، بس پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہوں، اس نے مجھے بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا، مجھے کیا ہوا ہے؟
میں نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اس کے چہرے کی مسکراہٹ عجیب سی لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں موجود چمک ایک راز اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے بہانہ بنا کر گنا وہیں رکھ کر اٹھنا چاہا، مگر میرے دیور نے مجھے جلدی سے واپس بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھابھی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، پہلے آپ یہ گنا ختم کریں، اس کے بعد جو کام کرنا ہو کر لینا، میں نہیں روکوں گا۔ میرا دوپٹہ پکڑ کر اس نے مجھے واپس بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا کسی سے بحث کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گئی اور دیور کے ہاتھ میں پکڑا گنا لے کر بے دلی سے چوسنے لگی۔ بہت مشکل سے میں نے وہ گنا ختم کیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر جلدی سے باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ جب تک میں نے پورا گنا ختم نہ کیا تب تک میرے دیور نے اپنی نظریں مجھ پر ہی گاڑے رکھی تھی۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے باورچی خانے میں آئی۔ نہ جانے کیا بات تھی، میرے جسم میں ایک عجیب سا خوف سرایت کرتا جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی میرا دیور اب اسی وقت یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس کی موجودگی میرے شک کو حقیقت کا روپ دے رہی تھی۔ اگر دیور ہی میرا گناہ گار تھا تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میرا تو شوہر پہلے ہی مجھ سے دور تھا۔ میں کیا کروں گی؟ کیسے سب کو یقین دلاؤں گی کہ میں بے گناہ ہوں؟ میں نے ابھی پانی پی کر گلاس شیلف پر رکھا ہی تھا جب مجھے اپنے پیچھے سے میرے دیور کی آواز سنائی دی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جائیں، کمرے میں جا کر آرام کریں، میں بھی کھیتوں میں جا رہا ہوں۔ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ اگر اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھے مار کر یہیں پھینک دیا تو کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ میں مر چکی ہوں؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر میں نے خود سے کہا تھا، بے شک وہ خوبرو جوان مرد تھا۔ اپنی جان کے جانے کے احساس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں بنا اپنے دیور کو دیکھے اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچتی جا رہی تھی۔ سوچتے ہوئے ہی میں غنودگی میں چلی گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ میں آنکھیں کھول کر یوں ہی بیڈ پر لیٹی رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں میرے شوہر کی تصویر ابھری تو میں نے چونک کر اسے کمرے میں تلاش کرنا چاہا، مگر کمرہ پورا خالی تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیروں کے پاس کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں آواز کو پہچان کر جلدی سے سیدھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر روز کی طرح آج بھی میرے پیروں کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ مجھے اب حیرت، غم اور تجسس زیادہ ہونے لگا تھا، کیونکہ روتے ہوئے وہ مسلسل دروازے کے پاس پڑے گنے کے چھلکوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ایسی کیا بات تھی جس پر میرے شوہر یوں مجھ سے پیر پکڑ کر معافی مانگتے تھے؟ وہ بھی میرے سوتے ہوئے۔ میرے سامنے تو انہوں نے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ یہی بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ ایک طرف میرے دیور کی عجیب شخصیت اور دوسری طرف میرے اپنے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں جتنا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہی پریشان ہو رہی تھی۔ رات تو جیسے تیسے میں نے کاٹ ہی لی تھی، مگر اگلے روز میں نے سچائی جاننے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے دیور کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے ہی میرا دیور گنے لے آیا اور حسب معمول اس نے مجھے گنا چھیل کر دیا اور خود میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ روز کی طرح آج بھی مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی، مگر میں بنا کچھ بولے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر گنا کھانے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں گنے کو کھانے کے لیے توڑتی اور اسے چبائے بنا اپنے پیچھے رکھے ڈبے میں چھپا لیتی۔ جب میں نے گنا پورا یوں ہی ختم کر لیا تو نیند آنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے والی تھی جب اپنے دیور کو دیکھ کر رک گئی۔ دیور جی، آپ جائیں، مجھے تو بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں نے نیند میں جانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ آنکھوں کو بند کیے میں چت لیٹی ہوئی تھی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جانے آگے کیا ہونے والا تھا؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک میں نے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی کسی نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آگے کا سوچ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میرے حواس آہستہ آہستہ کھونے لگے تھے۔ میں نے اپنے اوپر جھکے اپنے دیور کو پورا زور لگا کر خود سے دور دھکیلا تھا اور اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ میرے آنسو اپنی عزت کھونے کے دکھ میں بہتے جا رہے تھے۔ میں جان گئی تھی میرا دیور ہی میرے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دیور پھر سے مجھے پکڑتا میں چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔
جو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ میرا نہیں، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرا شوہر اچانک ہی غصے میں مجھے طلاق دے کر باہر چلا گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھی روتی جا رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی ایک جھٹکے سے سنبھل نہ پائی تھی، اب ایک اور مصیبت میرے سر پر آن پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرا شوہر پھر سے میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر بولا، دیکھو، غصے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تم میرے بھائی سے حلالہ کر لو، میں تمہیں دوبارہ اپنے نکاح میں لے لوں گا، پھر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک دکھ تھا۔ پہلے مجھے طلاق دے دی اور اب مجھے حلالہ کا کہہ رہا تھا۔ یہ نکاح بس وقتی نکاح ہی ہوگا، وہ تم سے کوئی رشتہ نہیں بنائے گا، بس تم اس سے نکاح کر لو۔ میری آنکھوں میں لکھے سوال پڑھ کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، میں بھی جانتی تھی انہوں نے غصے میں مجھے طلاق دی تھی، اس لیے میں خاموشی سے حلالہ کے لیے مان گئی۔ پھر شوہر نے میرا نکاح میرے دیور سے کر دیا اور خود گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے دیور نے جب مجھے نکاح میں لیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے شوہر کا بھائی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرت سے ساکت کھڑی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کا بہت انتظار کیا، مگر وہ میرا نکاح میرے دیور سے کروا کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اگر تم میرے شوہر کے بھائی نہیں تھے، پھر تم نے میرے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ سب بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ جانے کیا وجہ تھی جو میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ حلالہ کے بعد وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر لے گا، مگر وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ شوہر کا دھوکہ یاد کرتے ہوئے مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ ضرور یہ ان دونوں کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ ایک نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میں اس کے بچے کی ماں بن گئی، اور دوسرا مجھے طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے نفرت سے اپنے شوہر کے بارے میں سوچا تھا۔ میں اب وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس بچے کی وجہ سے میں پھنس گئی تھی۔ اگر بیٹی ہوئی تو اس کے نصیب بھی میرے جیسے نہ ہوں۔ میں نے دہل کر سوچا تھا۔ اپنے آنے والے بچے کا سوچ کر میں نے موجودہ زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ یہ کڑوا گھونٹ میں نے پینے کا سوچا اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد میرے ہاں ایک بیٹی ہوئی تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ میرے پاس چلا آیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارے شوہر نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ لڑکی میری بہن تھی جو کہ بہت شریف اور نیک تھی۔ اس نے اسے دنیا میں رسوا کر دیا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا تھا، اس لیے جب تمہاری اس سے شادی ہونے والی تھی تو اسے ایک پیر بابا نے کہا تھا کہ وہ 2 مہینے تک اپنی بیوی سے دور رہے گا اور اس کا دم کیا ہوا گنا چوسنے کے لیے تمہیں دے گا۔ تمہارے شوہر کے دل میں چور تھا، اس نے گناہ کیا تھا اور اس کے چلتے وہ ساری زندگی بے اولاد رہنے کے ڈر سے فوراً مان گیا۔ پیر بابا کو تو میں نے پیسے دے کر یہ سب کرنے کو کہا تھا، کیونکہ میں اپنی بہن کا بدلہ اس کی نئی نویلی دلہن کے ذریعے لینا چاہتا تھا۔ تب اس بابا نے میرے کہنے پر تمہارے شوہر کو کہا میں تمہارے کام پر جانے کے بعد تمہاری بیوی کو گنا چوسنے کے لیے دیا کروں۔ تمہارے شوہر کو ہم نے کہا تھا کہ گنے پر میں کچھ اسم پھونک کر تمہیں دیا کروں گا۔ اس بابا نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنا بھائی کہہ کر تم سے تعارف کروائے۔ تمہارے شوہر نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس پیر بابا نے تمہارے شوہر سے کہا تھا تمہاری بیوی جب یہ گنا کھائے گی تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے تمہارا شوہر جب بھی گھر میں گنے کے چھلکے دیکھتا تھا تو بہت روتا تھا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہی ہو۔ میں گنے میں دوائی ڈال کر تمہیں بے ہوش کر دیتا اور پھر تمہارے جسم کے ذریعے میں اپنی بہن کا بدلہ لیتا تھا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ تم سب سچ جان گئی تھی، اور جب مجھے پتہ چلا تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میں نے ہی تمہارے شوہر کو مجبور کیا تھا کہ وہ تمہیں طلاق دے کر تمہاری شادی مجھ سے کروا دے، اس سے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور وہ خود چاہے کسی کی عزت خراب کر چکا تھا، لیکن وہ خود ایک داغدار بیوی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے میرا کہا مان لیا اور تمہارے سامنے حلالہ کا ناٹک کیا۔ حقیقت بہت بھیانک تھی، جسے جاننے کے بعد میرا وجود سن ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے بدلے کے چکر میں میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اس نے ایک عزت کے ساتھ کھیلا اور دوسرا حلالہ کے چکر میں دھوکہ دے کر چلا گیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہی رہی تھی، کیونکہ اب میری ایک بیٹی تھی، میں اس سے لے کر کہاں جاتی؟ اس لیے اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کو قبول کرتے ہوئے چپ چاپ اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن شوہر مجھے لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔
اس کے بعد آہستہ آہستہ ہماری زندگی نارمل ہو گئی تھی۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، نمازوں میں اپنے رب سے اور مجھ سے بھی روز اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ میرے سابقہ شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں بہت دردناک موت ہو گئی تھی۔ اس نے جو کیا تھا، شاید یہ اس کی سزا تھی جو اسے اس زندگی میں مل چکی تھی۔ اب آگے کا اللہ ہی مالک تھا۔ میرے شوہر نے حلالہ کے لیے میرا نکاح اپنے بھائی سے کروا کر صحیح کیا تھا۔